السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج ایک عجیب و غریب مریض کی گفتگو آپ سننے جا رہے ہیں۔ یہ ایمان کا مریض ہے، اور یہ مرض کہاں پیدا ہوا؟ یہ انجینئر محمد علی مرزا اور مولائی شیطانی فرقے کے جو تعلیمات پھیلا رہے، خود کو سنی کہہ کر دھوکہ دے کر سنیوں کو اس طرح گمراہ بددین بنا رہے ہیں، صحابہ اکرام کا گستاخ بنا رہے ہیں، اور قرآن و حدیث کے کس طرح باغی بنا رہے ہیں۔ یہ انجینئر محمد علی مرزا کی تعلیمات، کیونکہ مرزا صحابہ اکرام کے شان میں گستاخی کراتا ہے اور ہر فرقے کے بارے میں صلح کلیت پیدا کرتا ہے کہ سب فرقے کے پیچھے نماز ہوتی ہے، سب فرقے کے ساتھ تعلقات۔ یہ دیکھیے، اس کی گفتگو سن کر آپ کو پتہ چلے گا یہ اس کے گھر والے سب دیوبندی ہیں، اور دیوبندیت کی تعلیمات سے بھی یہ متاثر ہے۔ اشرف علی تھانوی کو رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہے معاذ اللہ۔ اس کے بعد یہ رابضیوں سے آہستہ آہستہ جب دیوبندیت سے ہٹ کر مرزا کی طرف گیا، مرزا محمد علی پلمبری کی طرف، اس کے بعد پھر مرزا سے ہٹ کر پھر یہ آیا مولائی کی طرف، مولائی کی طرف سے آ کر یہ پکا رابضیت کی طرف گیا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کے تعلیمات کو آپ لازم پکڑو۔ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو اگر چھوڑو گے، ایک در سے آپ چھوڑو گے تو ہر در کا ٹھوکر کھاؤ گے۔ اسی طرح دیکھیے، یہ طارق جمیل شیطان، یہ ہر فرقے کے ساتھ اس کا تعلقات ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں دیوبندیت ہر مرض کا مرکب ہے، ہر مرض کا مجموعہ دیوبندیت ہے۔ یہ دیوبندی سب سے پہلے کہتے ہیں سب کے پیچھے نماز ہوتی ہے، سب کے پیچھے نماز پڑھو، پھر یا تو اپنا چیلا بناتے ہیں یا زیادہ تر لوگوں کو اپنے چیلا بھی بنا نہیں پاتے۔ یہ جب دیوبندیت کی اصلیت ان کو پتہ چلتا ہے، پھر دیوبندیت چھوڑ کر یہ رابضیت کی طرف جاتا ہے، یا پھر قادیانیت کی طرف جاتا ہے، یا غیر مقلدیت کی طرف جاتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں میرے بھائیوں، مسلک اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو آپ لازم پکڑو، مسلک اعلیٰ حضرت والے علماء اکرام کے ساتھ آپ تعلقات جڑے رکھو، اور مسلک اعلیٰ حضرت والے علماء کے آپ ہر تعلیمات کو فالو کرو۔ انشاءاللہ آپ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اگر گمراہیت سے بچنا ہے، ایک درگر محکم بگیر، کہ ایک ہی دروازہ پکڑو، ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی کھار پھرتے ہیں۔ میں نے ٹائٹل جو دیا ہے اس کا یہی مطلب ہے۔ اس رابضی اور دیوبندی کے کمیونیکیٹڈ، ان دونوں کے مجموعہ اس مریض، ایمان کے مریض کا آپ سنیں، اور اس مرض سے مبتلا ہونے سے آپ بچیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اس آڈیو کو زیادہ سے زیادہ عام کریں۔ جتنے دیوبندی، وہابی، اہل حدیث، قادیانی، بوہری، نیچری، جتنے فرقے والے سے آپ کی پہچان ہے، آپ کے رشتہ داری میں کوئی ایسا بہک رہا ہے، گمراہ ہو رہا ہے، ان تک یہ آڈیو پہنچائے۔ دیکھیے، قرآن و حدیث سے دلیل دینے کے بعد بھی یہ منمانی باتیں کر رہا ہے۔ یہ سب مرزا پلمبری اور دیوبندی خبیثوں کی تعلیمات کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان خبیث کی فتنے سے، ان تمام خبیثوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب، آپ کا نام کیا ہے؟ حمزہ۔ حمزہ، اچھا، تو آپ ایک بمبئی کا ایک بھائی نے مجھے آپ کا نمبر دیا ہے۔ جی ہم کو معلوم ہے۔ جی، تو آپ کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں؟ ہم دیکھیے، ہم سنتی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں ابھی تو فی الحال۔ ہاں، لیکن آپ اس پر یہ نہیں ہے، آپ کو اس جماعت میں آپ قائم نہیں رہنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا گھر دیوبندی ہے۔ آپ کا گھر دیوبندی ہے اور آپ ابھی سنی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں؟ جی۔ سنیوں کو حق پہ آپ کو یقین نہیں ہے؟ سنیوں پہ پکا یقین ہونا کوئی وہ نہیں ہے، سنیوں پہ یقین ہے، لیکن سنیت میں تو سب آتے ہیں نا، کوئی وہ نہیں کہ سنی الگ ہیں۔ سنیت میں سب آتے ہیں مطلب کیا آتے ہیں سب؟ دیکھیے، سنیت میں ہمارے ہر فرقے عقائد آتے ہیں، اہل سنت، اور جو اہل سنت آپ کہتے ہیں کہ اگر اہل سنت صرف ہم سنی ہیں تو یہ غلط ہے۔ تو آپ بتائیے سنیت میں کیا کیا آتے ہیں، کون سی جماعت آتے ہیں؟ سنیت میں تو اہل تشیع کو چھوڑ کے جماعتیں تو کئی ٹھو آتی ہیں، اور جو سنیت سے باہر ہیں ان کے الگ بات ہے۔ تو مجھے ذرا یہ پہچان بتا دیجئے، سنیت سے الگ کون ہے اور سنیت کے اندر کون ہے، کیونکہ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں۔
देखिए ज्यादा फर्क तो सुन्नियत के कोई फिक्र में है नहीं, चारों इमाम के फिक्र में ज्यादा फर्क है नहीं, और चारों इमाम को लोग अहले सुन्नती का मानते हैं। चारों इमाम के नहीं, चारों इमाम को नाम हाँ, नाम बताकर लेकिन बताइए चारों ताकि। इमाम शाफई हैं, इमाम हम्बल हैं, इमाम हनफी हैं, इमाम मालिक हैं। ये चारों चारों में अहले चारों सुन्नत के है। अकायद थोड़ा अलग हैं, लेकिन चारों को अहले सुन्नत कहा जाता था। किस उस पे कहा जाता था कि ये अहले सुन्नत से ताल्लुक रखते हैं? चारों के अकायद अलग हैं। अकायद तो अलग नहीं है, वो तो हमें भी मालूम है कि अकायद सब किए गए, लेकिन तरीके अलग है ना। तो आपने कहा चारों के अकायद अलग हैं, तो मैंने चौंक गया मैं कि चारों के अकायद अलग है तो अहले सुन्नत पे कैसे हो सकते हैं। तो ये चारों के अकायद अलग नहीं है ना। हाँ, अकायद अलग नहीं है, तरीका अलग है। हाँ, तरीका अलग है। तो तरीका चारों के पास अगर तरीका अलग अलग है और सबके पास अगर दलीलें हैं, तो तरीका कोई अगर जो तरीका कुरान और हदीस से नस्स कतई से साफ तौर पर साबित नहीं है, ऐसे बाज मसाइल में अगर कोई अलग हो जाए तो सुन्नियत से अलग नहीं होते। हाँ, मसाइल में अलग है, लेकिन अहले सुन्नत में जो आपने कहा कि बहुत सारे फिरके आते हैं, ये चारों फिरके नहीं है। ये सबसे चारों ज्यादा जब मैं बोलूं, मानने वाले तो इमाम हनफी के हैं। मैं बोल रहा हूं, जब मैं बोलूं खामोश रहे, और जब आप बोलेंगे मैं खामोश रहूंगा। मेरी बात मुकम्मल होने जी के जी बाद जी, आप बोलेंगे। ये दोनों एक साथ चलिए बोलेंगे, या ठीक मेरी है, बात अधूरा रह जाए तो आप बोलेंगे, तो बात पूरी नहीं होगी। ठीक है, आपने ठीक है। कहा कि बहुत सारे फिरके अहले सुन्नत में आते हैं, तो ये जी चारों जी, फिरका नहीं है, ये चारों मजहब है। हाँ, और दीन हमारा इस्लाम है। मजहब के एतबार से हम चार मजहब के चारों को हक पर जानते हैं, चारों अहले सुन्नत है। अब जो फिरके की बात हो रही है, आप बताइए कौन से फिरके अहले सुन्नत में आते हैं, वो मुझे बताइए। देखिए फिरका तो हमें बस बरेलवियों का लगता है और देवबंदियों का। दोनों को आप अहले सुन्नत मानते हैं? जी, क्योंकि कोई ज्यादा फर्क है नहीं ना। मतलब तो फर्क, ज्यादा फर्क नहीं है, कम फर्क है। क्या क्या फर्क है वो जरा बताइए, दो चार फर्क अब देवबंदियों में। देखिए, देवबंदी में थानवी थानवी का कहना है हम्म, कि नबी हाजिर और नाजिर नहीं है, और आपके अहले सुन्नत के इमाम का कहना है नबी हाजिर और नाजिर है। जी। है ना, यही मसला है ना। और कौन सा मसला है? और मसाइल जो उनके अंदर के हो, हम्म, ज्यादा हमने इमाम अहमद रजा को पढ़ा नहीं है, जी। और जो भी मसले मसाइल हो, और ना इमाम थानवी को अपने पढ़ा इतना। नहीं, आपने कहा कि ज्यादा फर्क नहीं है। ये तो एक जो एक मसला बताए वो तो बहुत ज्यादा फर्क है। ये अकीदे के बारे में हुआ, नबी के बारे में हुआ। हाँ, ये और अकीदा नबी के भी बारे अलग हो में, जाता है यहाँ पर। नबी के बारे में दो बातें बताए आपने, एक देवबंदी की बात है, एक आला हजरत की बात है। आला हजरत ने जी फरमाया अल्लाह के नबी हाजिर और नाजिर है, जी और जी, देवबंदी ने कहा अल्लाह के नबी हाजिर और नाजिर नहीं है। तो हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या तो हाजिर नाजिर होंगे या नहीं होंगे, दोनों सही नहीं हो सकते ना। हाजिर नाजिर होंगे तो आला हजरत की बात सही हुई, थानवी की बात गलत हुई। और अगर हाजिर नाजिर नहीं होंगे तो थानवी की बात सही हुई और आला हजरत की बात गलत हुई। तो दोनों में से एक सही होंगे, एक गलत होंगे। तो जो जो सही होंगे सबसे वो बड़ी अहले वजह सुन्नत है होंगे। अलग, हाँ, जो सबसे बड़ी वजह है ये यही है ना। तो ये कोई ज्यादा फर्क नहीं बताया, ये तो बहुत बड़ा फर्क है नबी के बारे बड़ा में। फर्क है, हाँ, मान रहे बड़ा फर्क है, बड़ा लेकिन फर्क है दोनों ना। ही अपने आप को सुन्नत जमात से कहलवाते हैं, तो इसमें क्या वो क्या हो गया, फिर फायदा क्या इसमें? तो आप बताइए ना, फायदा इसमें कौन आपको सही, कौन सा अकीदा आपको सही लग रहा है, कौन सा अकीदा आपको गलत लग रहा है, बताइए। देखिए हमारा तो दोनों तरफ से ही कोई वो नहीं है। तो दो नाव पे कदम रखना भी तो सही नहीं है। जो दो तरह के होते हैं वो मुनाफिकों हाँ, की अलामत है। मोमिन एक रुख होता है, मोमिन का अकीदा कन्फर्म होता है। यह अकीदे की बात है, इसमें कन्फर्म होना जरूरी है। अकीदा अगर कन्फर्म नहीं, अकीदा कन्फर्म चीज को ही कहते हैं। मसले में जैसा आपने कहा हाँ, ना, हाँ, चार इमाम का मसले में इख्तिलाफ है, चारों अलग अलग मसाइल पर अमल करते हैं। हाँ, तो मसाइल में कन्फर्म होना जरूरी नहीं है उतना।
ہاں زیادہ سے زیادہ مکروہ ہوگا یا گناہ ہوگا، لیکن ہاں عقیدے میں کنفرم ہونا ضروری ہے، کیونکہ عقیدہ غلط ہوگا تو کافر ہو جائے گا، ایمان ہی نہیں رہے گا۔ تو عقیدے میں آپ بول رہے ہیں کہ دونوں صحیح لگتا ہے، تو پھر عقیدہ تو دونوں طرح کا نہیں ہو سکتا، عقیدہ کنفرم ہونا چاہیے۔ تو آپ اپنا کنفرم عقیدہ عقیدہ دیکھیے بتائیں کہ کون سا عقیدہ آپ کو صحیح ہے، 100% کنفرم کر کے بتائیے۔ دیکھیے ہمارا تو یہی عقیدہ ہے کہ نبی کو ہم بھی مانتے ہیں، یہ نبی تو ہیں، دنیا سے صرف پردہ کرے ہیں، نبی ہیں، ہوں ہمارے بھی یہ ماننا ہے۔ جی ہمارا وہ والا ماننا نہیں ہے نبی صرف بھائی نبی صرف نبی اگر سلام سنتا ہے تو نبی پھر سب کچھ سن سکتا ہے، نبی یہ نہیں کہ صرف سلام سنے۔ یہ بات آپ نے نبی آپ صحیح کے بتایا کہ نبی سلام نبی سن سکتے ہیں۔ پریشانی بھی سن سکتا ہے، دکھ درد بھی سن سکتا ہے، سب سن سکتا ہے نبی، ہمارا بھی یہی ماننا ہے۔ جی ضروری نہیں کہ نبی خالی سلام اور درود سنے۔ نہیں، بزرگان دین کی کتابوں سے، امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ ایک مسافر مدینہ شریف پہنچے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جا کر فرمایا، اس جی مسافر نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کا مہمان ہوں، تو جی میں بھوکا ہوں، آپ کا مہمان ہوں، ایسا کہہ کر وہ تھوڑی دیر انتظار کیا، مسجد میں اس کی نیند آئی، مسجد نبی میں سو گئے، اور خواب میں دیکھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور آ کر وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اے علی ان کو ایک روٹی دو، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو ایک روٹی دی، اور وہ روٹی وہ کھانے لگے، خواب میں ہی کھانے لگے، آدھی روٹی کھائی تھی، بیدار ہوا، نیند سے بیدار ہو گیا تو دیکھا آدھی روٹی ہاتھ میں ہے۔ تو نبی خواب میں بھی اگر آتے ہیں تو اوریجنل ریئل میں آتے ہیں، تبھی آدھی روٹی خواب میں کھانے کے بعد بیدار ہوئے تو آدھی روٹی ہاتھ میں تھی۔ تو یہ تو ہمارا بھی نبی کہنا ہے۔ حقیقت میں آتے ہیں، اور نبی سے جا کر امت نے مانگا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور تفسیر ساوی میں، تفسیر روح البیان میں یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات کے 3 روز کے بعد فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی شخص آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے پاس آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر امت گناہ کرے تو آپ کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ میں بھی گناہگار ہوں، آپ کے بارگاہ میں آیا ہوں، مجھے بخشوا دیجئے۔ تو قبر سے آواز آئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود گواہی دیتے ہیں کہ قبر سے آواز آئی کہ اے میری امتی، اللہ نے تجھے بخش دیا۔ تو یہ وہ تو ہے، وہ ہم بھی تفسیر مان میں رہے یہ ہیں۔ بات ہے۔ تو نبی سے مانگنا اگر جائز ہے تو ہاں آج جو فتویٰ دیتے ہیں دیوبند کے علماء، نبی سے بھی مانگنا جائز نہیں ہے، نبی مشکل کشا نہیں ہے، تو یہ بات غلط ہوئی نا۔ یہ بات تو فی الحال ہمیں بھی صحیح نہیں لگتی، ہم کیوں تو بولیں ہم صحیح نہیں لگتی۔ اور حاضر و نہیں، ناظر کے بارے میں آپ جو بول رہے ہیں کیونکہ جی نبی تو ابو القاسم ہے، وہ تو سبھی کو پتا ہے۔ ہاں، نبی ابو القاسم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تخلص ہے، لقب ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جی کنیت ہے، ہاں یس کنیت ہے یہ جی جی نام، ابو القاسم۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود قاسم بھی ہے، قاسم بھی ہے، ابو القاسم بھی ہے۔ انما انا قاسم واللہ یعطی، بے شک میں بانٹتا ہوں، اللہ دیتا ہے۔ قاسم کا مطلب بانٹنے والا۔ اللہ کے نبی بانٹنے والا۔ فرماتے ہیں حدیث میں، اور یہ حدیث ہے نا دارالعلوم ہوں دیوبند کے گیٹ میں لکھا ہوا ہے، انما انا قاسم، انما انا قاسم، بے شک میں ہی قاسم ہوں، میں ہی دینے والا ہوں، یہ حدیث میں ہے۔ اور یہ حدیث نبی فرما رہے ہیں، نبی دعویٰ کر رہا ہے انما انا قاسم۔ اب وہ قاسم نانوتو بھی دارالعلوم دیوبند کا جو بانی ہے، ان کا نام قاسم ہے، ان کا نام قاسم ہے، تو انہوں یہ حدیث جو گیٹ پہ، مدرسے کے گیٹ پہ لکھ کے رکھا میں قاسم ہوں، تو دیوبندی جو نبی اپنا دعویٰ کر رہے ہیں اپنے لیے، وہ دعویٰ دیوبندیوں نے اپنے مولوی کے بارے میں لکھ دیا۔ یہ کتنی بڑی گستاخی ہے بتائیے۔
ایسا تو ہمیں بھی معلوم ہے، انہوں نے بہت بڑی بڑی کی ہے، انہوں نے تو تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو کلمہ بھی بنا دیا یہاں تک کا تو اچھا، تو یہ آپ تو پھر معلوم تھانوی کو رحمت اللہ علیہ بھی کہہ رہے ہیں، اتنی گستاخی کرنا آپ جانتے بھی ہیں، پھر گستاخ کو رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، حالانکہ گستاخ پر اللہ کا عذاب ہوتا ہے، رحمت نہیں ہوتی گستاخ کو مسلمان ماننے والا خود ایمان سے چلا جاتا ہے، ایمان ختم ہو جاتی ہے۔ تو قاسم نانوتوی، اشرف علی تھانوی اور رشید احمد گنگوہی، یہ بڑی بڑی گستاخیاں ان لوگوں نے نبی کے بارے میں ایک دو نہیں، دیوبند کے علماء نے 300 گستاخیاں کی ہے۔ کتنے؟ 300 کتابوں میں ان لوگوں نے گستاخی کیا ہے۔ آپ کہیں تھوڑا چھوٹا موٹا فرق ہے، ہاں تو آپ کے ہمیں ان لوگوں سے کوئی مطلب بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے کہ اپنے گھر والے جب آپ کے دیوبندی ہیں تو آپ کو گھر والوں کو سمجھانا چاہیے یا گھر والوں سے دور ہونا چاہیے، گھر والوں سے الگ ہو، اگر وہ سمجھ نہیں پا رہے، سمجھنا نہیں چاہتے تو دیوبندیت سے آپ خود توبہ کر کے دیوبندیوں سے الگ ہونا چاہیے، گھر سے دور ہو جانا چاہیے، کیونکہ گھر صرف جب آدمی بچہ نابالغ رہتا ہے، سمجھدار نہیں رہتا ہے، تب تک گھر کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب بالغ ہو جاتا ہے نا تو مرد گھر کے تابع نہیں ہوتے، مرد خود کا گھر بناتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں سب دیوبندی ہے تو آپ کو گھر میں رہنے کا حق نہیں ہے۔ آپ دیوبندیوں کو سمجھائے، گھر سے تو گھر چھوڑ دے، الگ گھر میں رہے، اپنا کوئی الگ کاروبار کرے، الگ جگہ اپنے فکس کرے، وہاں رہے۔ گھر میں رہنے کا آپ کو رہنا جائز نہیں ہے۔ اگر گھر والے سب کٹر دیوبندی ہے اور آپ کو زیادہ علم بھی نہیں ہے کہ ان کو سمجھائیں، ان سے مقابلہ کریں، تو آپ کو دیوبندیت سے توبہ کر لینا چاہیے۔ یہ دیوبندیوں کے ماحول میں رہنے کا نتیجہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں زیادہ فرق نہیں ہے۔ اگر آپ بریلویوں کے ماحول میں رہتے، بریلویوں کی صحبت میں رہتے تو آپ کو پتہ چلتا کہ دیوبندی کتنا بڑا گستاخ ہے، ان کے اندر کتنی گستاخیاں ہیں، کتنا غلیظ قوم ہے دیوبندی۔ اس لیے آپ دیوبندیوں سے دور رہے، چاہے اپنے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ نبی کے گستاخ اور اللہ کے دشمن، نبی کا دشمن تمہارا دوست ہو نہیں سکتا۔ اگر تمہارے باپ ہو، تمہارے رشتہ دار ہو، تمہارے خاندان کا کوئی بھی ہو، تمہارے کوئی بھی ہو، اللہ کے دشمن تمہارا دوست نہیں ہو سکتا، تم اللہ کے دشمن سے محبت نہیں کر سکتے۔ ایمان، اللہ تعالیٰ سورہ ممتحنہ کے اندر فرماتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب في قلوبهم الایمان وایدهم بروح منه۔ اللہ فرماتا ہے کہ مومن ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو ایمان کا دعویٰ کرے، اللہ رسول کے محبت کا دعویٰ کرے اور اللہ رسول کے دشمن سے بھی محبت رکھے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو جو دیوبندی وہ اللہ کے رسول کا دشمن ہوتا ہے، اور آپ کے اگر رشتہ دار ہے، آپ کے گھر میں رہتے ہیں، ان کی محبت آپ کے اندر ہے، تو قرآن فرما رہا ہے کہ وہ آپ ایمان والا ہو نہیں سکتے، کیونکہ آپ اپنے رشتہ داروں سے محبت کر رہے ہو جو نبی کے دشمن ہے۔ تو آپ نے گھر والوں کو سمجھائے، اور جو باتیں آپ نے بتایا کہ ان پہ بہت بڑی بڑی گستاخیاں لکھ کے رکھے ہیں، تو وہ کتابیں تو آپ خود سنے ہیں، جب آپ سنے ہیں تو آپ پر ابھی تحقیق کرنا آپ پر فرض ہے۔ آپ کو اگر یقین نہ ہو رہا ہے ہماری بات پر تو آپ تحقیق کریں، یقین ہونے تک آپ کو تحقیق کرنا ہے۔ ہم کو معلوم ہے، تو معلوم ہے تو آپ دیوبندی ماحول چھوڑ دیں، آپ بریلویوں کے ماحول میں رہنے لگے، بریلوی لوگوں سے قریب ہو جائیں، اور یہ ہمارا جو نمبر ہے ان سے رابطہ رکھیں، ہمارے نمبر سے رابطہ رکھیں، تو انشاءاللہ آپ کو معلومات ہوتا رہے گا۔ آپ کا نمبر جس نے دیا تھا وہ بتا رہے تھے کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو افضل مانتے ہیں۔ جی تو یہ آپ تو ایک بول رہے ہیں، خود بریلوی بول رہے ہیں، اور آپ دیوبندیوں سے بھی تعلق رکھ رہے ہیں، اور پھر حضرت علی کو بھی آپ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل مان رہے ہیں، آپ کو اس بارے میں علم بھی نہیں ہے، تو آپ بغیر علم کے کیسا کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں، اپنے لیے کوئی بھی راستہ چن لیتے ہیں، علم بھی نہیں ہے آپ کے پاس۔ ہاں، یہ ہم نے راستہ نہیں سنا، ہم نے تو آپ جب آپ خود کو بریلوی کہتے ہیں تو بریلوی کسی عالم کے رابطے میں رہنا چاہیے، عالم کے کانٹریکٹ میں رہنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہا کہ ہم بریلوی کہتے ہیں۔ تو پھر آپ نے کو کیا کہتے ہیں؟
हम अपने आप को देखिए, हम तो अब कुछ कहलवाते नहीं है अपने आप को। तो जब कुछ कहलवाते नहीं है तभी तो इधर उधर बहक रहे हैं। नहीं, जब इधर उधर एक बहक दर नहीं गिर रहे। महक्कम हमने कहा बगीर। था, हमने यही कहा है कि हमको अगर जो समझे जो, वो बात अलग है, लेकिन हमारा जो मानना है कि जो नबी के ज़माने से अहले सुन्नत वल जमात है, वो अहले सुन्नत वल जमात हम है, और जो हमारे इमाम का अकीदा है, वही हमारा भी अकीदा है। हाँ, तो जब आपका हम बता रहे हैं आपका चार इमाम का इमाम अकीदा है, तो हम इमाम का चार अकीदा इमाम को। के अकीदे पर भी फायज है और 12 इमाम के अकीदे पर भी। हाँ जो हमारे 12 इमाम भी कहते हैं, वो भी हमारे लिए, वो तो हमारे लिए बढ़कर है, जो 12 इमाम हमारे फरमाते हैं। हाँ। और जो तो 4 इमाम हमारे लिए फरमाते हैं, वो 12 देखो, 12 ही पर ये नहीं है, 12 ही पर कैद नहीं है। अहले बैत अतहर के जितने भी बुजुर्गान दीन गुजरे, अहले बैत अतहर के जो भी बरगुजीदा बंदे गुजरे हैं, 12 जो है उनकी औलाद भी हमारे लिए इमाम है। हर अहले बैत अतहर जो आलिम बाअमल है, ये 12 तो आलिम बाअमल थे ही, इनके औलाद भी हजरत 12 में से इमाम जैद नहीं, इमाम जैद शुमार नहीं है। हालांकि इमाम जैद दीन हक के लिए फांसी पे लटक गए और तमाम हुकूमत के साथ मुकाबला किया, बातिल के साथ। जिस तरह इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु, इमाम हुसैन के साथ में 72 अफराद जो शहीद हुए करबला में दीन हक के लिए गर्दन कटाए, तो उसी तरह इमाम जायद रदी अल्लाह तआला अन्हु भी इमाम हुसैन की औलाद में से थे और वो भी शहीद हुए। उनको हुकूमत ने, जालिम हुकूमत ने फांसी पे लटका के रखे थे। हुकूमत उनको चौराहे पे फांसी दिया था, 3 साल उनके लाश झाड़ पे लटके रहे। तो ये भी हमारे इमाम है। ऐसे बहुत सारे इमाम है। सिर्फ 12 जो गिनती है ना, वो शियाओं ने दिया है। हमारे में 12 गिनती नहीं है। सिर्फ मालूम है हमको भी। अहले बैत अतहर के जब नबी की औलाद आलिम हो, नबी की औलाद हो, नेक हो, तो हमारी इमाम नहीं हो सकती क्या? हाँ, हो सकती है, क्यों नहीं होगी। बेशक इमाम हो सकते हैं। इमाम तो बेशक तो बहुत हैं, इसलिए 12 जो लेकिन गिनती कर दिया है इमाम ना। तो देखिए, अगर इमाम वो करबला के समय अगर चौथा इमाम बनना होता तो वो इमाम अली अकबर भी बन सकते थे, इमाम कई बेटे थे इमाम हुसैन के, बन सकते थे, लेकिन इमामत तो वारिस जिसको बनाया जाता है वो पहले से तय होता है ना। नहीं, इमाम तो इमाम अली बाद में असगर भी बन सकते थे, उम्मत ने इमाम इमाम। अली असगर भी बन सकते थे, कोई वो नहीं था। इमाम इमामत कौन की वारिस। फिक्स कौन करता है, बोलिए? जी, इमाम कौन फिक्स करता है? क्या कह रहे हैं? इमाम कौन तय करता है कि ये इमाम है? इमाम वही तय करता है जो पहले इमाम हो, ये या अल्लाह पहले तय करता है। पहले इमाम अगर तय नहीं किया है, हाँ, पहले इमाम अगर तय करने से पहले वफात हुए, या फिर पहले इमाम ने एक बेटे को तय किया था और वो बेटे ही पहले इंतकाल हुए जिनको तय किया था, फिर उनके बाद दूसरे को इमाम बनाए, जैसा इमाम जैद रदी अल्लाह तआला अन्हु और इमाम इस्माइल रहमतुल्लाहि अलैहि, इमाम जैद रहमतुल्लाहि अलैहि, इन दोनों में जो इख्तिलाफ हुआ, तो इस वजह से ये तो अब आगे की बात कर रहे हैं ना। इमाम जैद वो करबला के वाक़ये का कहा, ये करबला के तो नहीं वाकया है। के बाद तो इमाम ये तो ज़ैनुल आबिदीन। इमाम मोहम्मद बाकर या जाफर सादिक के बाद ये मसला उठा था कि इमाम इस्माइल हैं कि इमाम जैद, ये वाला मसला। हाँ इमाम जाफर सादिक छठे इमाम के बाद। हाँ, तो इमाम जो दूसरे इमाम तय करते हैं, अगर दूसरे इमाम ने तय नहीं किया, एक तो अल्लाह और रसूल ने हमारे लिए तय किया, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ किया कि मेरे औलाद को इमाम बना दे, हाँ, इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा क़ाला व मिन ज़ुर्रिय्यती क़ाला ला यनालु अहदी ज़ालिमीन। ये कुरान शरीफ में सूरह बकरा की आयत है। इसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब दुआ किए हैं कि आए परवरदिगार मेरे औलाद को इमाम बना दे, तो अल्लाह ताला फरमाता है तुम्हारी औलाद में जो नेक होंगे वो इमाम होंगे। तो अल्लाह ने इमाम बना दिया, जो नेक है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से जो नेक है वो हमारा इमाम है। तो इसलिए अहले बैत अतहर के जो भी नेक है, आलिम है, वो हमारे इमाम है। समझे?
تو یہ 12 پر منحصر نہیں ہے، 12 سے بھی زیادہ جتنے ہمارے اہل بیت اطہار کے عالم باعمل ہے سب ہمارے امام ہیں، ہمارے رہبر ہیں۔ بتائیے، آپ کچھ بولنا چاہتے تھے، تبھی فون کٹ ہو گیا تھا۔ ہمارا کیا بولنا، آپ ہی بول رہے تو بول لیجئے پورا۔ ہاں، تو آپ کو میں یہی مشورہ دوں گا، آپ ایک بات تو آپ کے پاس زیادہ علم نہیں، آپ کی باتوں سے پتہ چلا آپ زیادہ کچھ جانتے نہیں ہیں۔ تو جب جانتے نہیں ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں اپنا امام کا عقیدہ جو ہے وہی ہمارا ہے، تو امام کا عقیدہ بھی آپ پڑھے نہیں ہیں تو پھر کیسا آپ عقیدہ رکھیں گے؟ جب آپ کے ساتھ، آپ کے آس پاس میں کوئی عالم ہے جس پر آپ بھروسہ کر سکتے ہیں، جس کو آپ مان سکتے ہیں، تو ان کے مطابق ان سے سیکھ کر آپ کو عقیدہ جاننا ہے، اس کا عقیدہ کو فالو کرنا ہے۔ تو آپ اپنے نزدیک کے جو بھی علماء ہیں، ایک تو دیوبندی کے بارے میں پتہ چل گیا کہ دیوبندی گمراہ ہے، شیعہ کے بارے میں بھی وہ تو پتہ ہمیں چل شیعہ پہلے سے پتا ہے۔ شیعہ کے بارے میں بھی پتہ ہے کہ گمراہ ہے، شیعہ بھی، اہل حدیث بھی گمراہ ہے۔ تو ابھی آپ کے پاس کون سا آپشن بچا ہے جس نہیں کے نہیں، پاس؟ ہمارے پاس علماء ہیں اور وہ شیعہ کے ہیں، بات کر لیں گے، وہ کوئی دقت نہیں ہے۔ اچھا، یعنی اب آپ شیعہ مسلک اختیار کیے ہوئے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، ہم نے اختیار ابھی کیا نہیں ہے، لیکن ہم تو بتا پھر رہے، شیعہ وہ سے آپ سے بات کر لیں گے۔ شیعہ عالم ہے، بات ان اصل سے میں آپ رابطہ کر لیں گے افضلیت، بول رہے ہیں؟ بات اس پہ ہے نا، تو یہ بھائی وہ اس سے ریلیٹڈ ہے نا، تو کس وہ سے؟ یہ سب بارے میں زیادہ جانتے ہیں، اس لیے۔ تو آپ یعنی شیعہ مسلک پر زیادہ یقین کرتے ہیں، ہے نا؟ ایک طریقے سے مان کے چل سکتے ہیں آپ۔ ایک طرح تو پھر اتنی دیر سے آپ بول رہے ہیں کہ میں سنی ہی ہوں، اہل سنت کو ہی مانتا ہوں، تو آپ تو پھر جھوٹ بول رہے ہیں پھر۔ ہاں، اہل سنت میں ہیں ہم۔ اہل سنت میں کیسے ہیں پھر جب اہل اہل سنت سنت کا پر بھی آپ کا عقیدہ بھروسہ رہا شیعہ یہی ہے۔ مولوی پر ہے؟ نہیں نہیں ہمارا اہل سنت کا بھی عقیدہ یہی رہا ہے، چاروں امام کا بھی عقیدہ یہی رہا ہے۔ اماموں نے حضرت ابو بکر کو افضل صحابی میں مانا ہے، ایسے نہیں مانا ہے کہ تو افضل ہو گئے بعد انبیاء افضل ہو گئے، نہیں، ایسے نہیں کہا ہے، ہمارے کوئی اماموں میں نہیں کہا ہے۔ کوئی امام نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل نہیں کہا؟ نہیں، اتنا صحابیوں میں کہا ہے، صحابیوں میں بے شک کہا ہے۔ یعنی کسی امام نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل نہیں کہا؟ جی ہاں، یہی ہے، امام احمد بن حنبل بھی کہتے تھے کہ صحابی میں افضل ہیں۔ نہیں، وہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتا ہوں، تو ابو نہیں، حنیفہ رضی امام ابو حنیفہ تو ایک دم ہی الگ ہیں، ان کا کوئی وہ نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ تو پڑھے ہیں امام جعفر صادق سے، لیکن ان کا بھی پتہ نہیں کیسے ایک دم الگ ہے، وہ پتہ نہیں کیسے، مطلب امام جعفر صادق کے نیچے 2 سال رہے ہیں، تب بھی ان کے عقائد امام جعفر صادق سے ملتے جلتے نہیں ہیں، ان کے مسئلے۔ تو جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدہ ملتے جلتے نہیں ہے، تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدے سے آپ کا عقیدہ ملتے جلتے ہیں؟ امام جعفر صادق کیوں، مطلب امام جعفر صادق کا عقیدہ بھی مطلب یہ رہا ہے، لیکن امام جعفر صادق تو مانتے تھے نا کہ ہم شیعان علی میں سے ہیں، کیونکہ دیکھیے شیعہ کوئی وہ نہیں ہے، کوئی وہ الفاظ نہیں ہے، شیعہ قرآن میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہوگا، شیعہ نے تو ابراہیم علیہ السلام کے شیعہ میں سے حضرت اسماعیل بھی تھے، مطلب ایسے چلتے آ رہی نا پیڑھی، تو شیعہ کوئی وہ نہیں ہے کہ شیعہ مطلب کوئی وہ ہے۔ شیعہ کا پہلے ترجمہ کریے نا کہ شیعہ کا ترجمہ کیا ہوتا ہے۔ نہیں، آپ تو شیعہ کے لفظ ترجمہ پر میں نہیں جا رہا ہوں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ بتائیے عقیدہ میں ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدے میں کیا فرق ہے، ذرا بتائیے۔ کون سی امام کتاب میں؟ جعفر آپ صادق کتاب کے اور حوالے سے بات کریں گے، آپ جب شیعہ کے بارے میں آپ جانتے ہو، بتا رہے ہو، تو آپ کتاب کے حوالے سے بات کریں گے۔ جی بالکل، بتائیے۔ امام جعفر صادق کا عقیدہ یہی رہا ہے، امام جعفر صادق نے پہلی بات کہیں کہا ہی نہیں ہے کہ یہ سب کی وہ افضل ہیں فی الحال تو، اور جب آپ پہلے بتائے کہ آپ ثابت کر رہے ہیں کہ امام جعفر صادق کا عقیدہ تھا اور حضرت علی افضل ہے، اور ابھی کہہ رہے ہیں کہ امام جعفر نے کہیں کہا ہی نہیں،
تو امام جعفر کے عقیدہ آپ جب بتانے جا رہے ہیں، امام جعفر نے کہیں کہا نہیں، تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی افضل ہے؟ آپ کو حضرت علی کے تو افضل ہونے کی کوئی دلیل ہو تو دلیل پیش کیجئے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر نہیں کہا، قرآن میں کہاں کہیں لکھا ہو، حدیث میں کہیں ہو، تو آپ صاف صاف بیان کیجئے، پھر میں بھی بیان کرتا حدیث ہوں۔ سے تو فضائل سے تو یہی پتہ چلتا ہے نا کہ وہ افضل ہیں، حدیث میں تو کئی فضائل ہیں۔ کون سے پتہ چلتا ہے؟ کون سی حدیث سے؟ آپ بتائیے، اس حدیث کا میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ پہلی تو غدیر سے بھی پتہ چل جاتا ہے غدیر سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ نبی نے مولا بنایا ہے، اور تو مولا مولا افضل ہوتا ہے کیا؟ مولا افضل نہیں معلوم ہے ہمیں بھی، لیکن نبی نے کئی مقامات پہ حدیثیں ایسی رکھی ہیں کہ ان کے افضلیت ہونے کا وہ ہے۔ نہیں، آپ کئی صرف بولتے ہیں، کسی سے بھی مولا سے تو افضل ثابت نہیں ہوتا۔ جب میں نے کہا کہ افضل آپ ثابت کیجئے، تو آپ نے غدیر سے ثابت ہوتا ہے بولے مولا ثابت ہوتا ہے، تو مولا نہیں افضل تو ہوتا ہے ہم یہ کوئی یہ کہیں کہتے لکھا ہیں ہوا نبی نہیں نے ہے۔ اس کے فضائل سے ہی سمجھ لیجئے وہ افضل ہے۔ اگر حضرت ابو بکر کے فضائل ہو تو آپ ہمیں بتا دیجئے۔ ہاں تو بتائیے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل ہم بتا رہے ہیں۔ قرآن شریف میں سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ جو آیت ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کر رہا ہے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ساتھی ہیں ان کی شان بیان کر رہا ہے کہ اے ایمان والوں، ان قریب اگر تم دین و اسلام سے پھر جاؤ گے، ہاں، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم، اے ایمان والوں، جو لوگ دین سے پھر جائے گا تم میں سے، تو ان قریب اللہ تعالیٰ ایسے قوم کو بھیجے گا، ان قریب اللہ تعالیٰ ایسے قوم کو بھیجے گا جو مرتدوں سے لڑائی لڑے گا، مرتدوں سے جہاد کرے، مرتد دین کے خلاف جہاد کرے گا۔ ایسے قوم اللہ تعالیٰ ان قریب بھیجے گا جو مرتدوں کے ساتھ جہاد کرے گا، اور اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کرے گا، اور وہ کسی کے پرواہ نہیں کرے گا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے مرتدوں کے خلاف جہاد کیا، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور کسی کی پرواہ نہیں کرتے وہ۔ اور یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان جب بیان کیا، سنو آپ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر بن کر جہاد کر رہے تھے، تو حضرت علی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک عام سپاہی بن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جہاد کر رہے تھے۔ ایک عام سے سپاہی کا رتبہ زیادہ ہے یا امیر کا رتبہ زیادہ ہے؟ امیر کا رتبہ زیادہ ہے۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیات کا مصداق ہے، اور اس آیات سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثابت کیا۔ یہ جو میں ثابت کر رہا ہوں نا، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیات سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت ثابت کیا ہے۔ دوسری آیت سنو، دوسری آیت قرآن پاک میں سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ۔ یہ ایک صحابی تھے جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے تھے۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھانجے پر بہت زیادہ مال خرچ کرتے تھے، اور ان کی ہر طرح سے مدد کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی، بہت سارے منافقوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بدزبانی اور جو بھی غلط سلط باتیں کہی تھی، تو ان غلط باتوں میں وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجا بھی شامل ہو گیا تھا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجا جو شامل ہو گیا تھا، تو حضرت ابو بکر نے قسم کھائی کہ میں اتنا اس پر احسان کیا اور میری بیٹی پر تہمت لگانے میں یہ دشمنوں کا ساتھ دیا، آج کے بعد میں تیرے پر 1 روپیہ خرچ نہیں کروں گا۔ حضرت ابو بکر جب قسم کھائی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن میں فرمایا کہ جو فضیلت والے ہیں ان کو ہرگز یہ مناسب نہیں ہے کہ نیک کام نہیں کرنے کا قسم کھائے۔
नेक काम नहीं खाने का कसम खाए, ऐसा हरगिज मुनासिब नहीं है। किसके लिए मुनासिब नहीं है? जो फजीलत वाले हैं, उलुल फजली, फजीलत वाले। कुरान शरीफ में हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ने फजीलत वाला कहा। तीसरी आयत सुनिए, तीसरी आयत में अल्लाह फरमाता है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। सूरह हुजरात के अंदर अल्लाह फरमाता है कि जो तुम में से सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो सबसे बड़ा मुत्तकी है, सबसे ज्यादा तकवा वाला है। तो सबसे ज्यादा तकवा वाला कौन है? तो कुरान में दूसरी जगह अल्लाह फरमाता है वसयुजन्नबुहल अत्का अल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 40,000 रुपया जंगे तबूक में सदका किए। तबूक के जंग के लिए 40,000 रुपया सदका, 40,000 दिरहम सदका किए। तो उसके ऊपर अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल फरमाई, पूरा घर झाड़ू देकर घर का सारा माल राह खुदा में जब सदका कर दिए, मुजाहिदीन को दे दिए, पूरा घर खाली करके दे दिया। तो अल्लाह ताला हजरत अबू बकर के ये शान बयान कर रहा है कि वसयुजन्नबुहल अत्का अल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला बितिग़ाअ वजहि रब्बिल अअला वलसौफ यरदा। इन आयतों में हजरत अबू बकर की शान ये बयान किया कि अनकरीब वो अत्का, उनको जहन्नम से बचाया जाएगा। अत्का जो उनको जहन्नम से बचाया जाएगा। सयुजन्नबुहल अत्का अल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का, वो जो अल्लाह के राह में माल खर्च करते हैं, अपने दिल की, अपने तज़किया नफ्स के लिए, अपने नफ्स की तज़किया के लिए, सफाई के लिए माल खर्च करते हैं। जब ये आयत हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शान में नाजिल हुई, इसके अंदर अल्लाह फरमाता है अत्का, सबसे बड़ा मुत्तकी। और दूसरी जगह अल्लाह फरमाता है कि मुत्तकी जो सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ा इज्जत वाला होगा। तो हजरत अबू बकर को ही अल्लाह कुरान में मुत्तकी कह रहा है, हजरत अबू बकर को ही अल्लाह ताला सबसे ज्यादा इज्जत वाला कह रहा है। इसी बुनियाद पे तमाम सहाबी हजरत अबू बकर को अमीर माना, अपना इमाम माना। तो सारे सहाबा को कुरान हदीस की इल्म हमसे ज्यादा सहाबा इकराम को थे, और सहाबा इकराम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी हयात में भी सहाबा इकराम सबसे ज्यादा इज्जत एहतराम वाला हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को समझते थे। अल्लाह के नबी भी मस्जिद का इमाम, नबी के गैर मौजूदगी में हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इमाम बनाया। आप बताइए, इमाम का इल्म ज्यादा होता है कि मुक्तदी का इल्म ज्यादा होता है? इमाम का इल्म ज्यादा होता है। इमाम तो बेशक वो भी थे, इमाम तो अली भी थे, और आप कह रहे हैं मुत्तकी ज्यादा वो होता है, ये भी मालूम है इज्जतदार। अल्लाह ने इमाम मुत्तकी इमाम अली को बनाया है। अब बताइए मुत्तकी आगे होता है कि इमाम? कोई आयत पढ़िए। इमाम मुत्तकी तो बनाया है ना, उनका लक़ब तो है ना, नबी ने दिया है। नबी ने दिया तो कुरान से हदीस से बताइए। कुरान हदीस से अगर आप हवाला दे रहे हैं कुरान से कि ये आयतें सिर्फ हज़रत अबू बकर पर है, ऐसे तो सूरह माइदा की 5-55 आयत भी अल्लाह कहता है कि ऐसे मतलब है। लेकिन अगर हम कहते वो सारे बंदों के लिए अल्लाह ने कहा है, तो आप क्या मान लेंगे कि एक बंदे के ऊपर है कि सारे बंदे के ऊपर है? तो आप समझाइए ना, कौन से एक बंदे के ऊपर है या सारे बंदे को? एक आयत पढ़ के समझाइए, जैसा मैं आयत पढ़ के समझाया कि जो सूरह माइदा की अल्लाह कुरान में फरमाया मुर्तदों के खिलाफ, मुर्तदीन के खिलाफ, जो मुर्तद हो गए उनके खिलाफ जिहाद करेंगे, वो अल्लाह के महबूब होंगे, अल्लाह कुरान में फरमाया। तो वो आयत से आप समझ रहे सबके लिए है। मुर्तदीन तो और पहले भी खड़े हुए थे, जरूरी नहीं है कि सिर्फ हजरत अबू बकर के दौर में मुर्तदीन हो। तो इसको हजरत जरूरी नहीं हुआ। सबसे पहले आप तारीख पढ़े नहीं, किताब नहीं पढ़े। किताब में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पर्दा फरमाए फौरन मुर्तद हो गए लोग, बहुत सारे लोग मुर्तद हो गए, बहुत सारे इलाके के लोग मुर्तद हो गए। हाँ, बहुत सारे मालूम में हो गए। तो सबसे पहले जिहाद किसने किया मुर्तदों के खिलाफ? हमने भी, हमको भी आप बताइए मुझे, खलीफा चुना गया। खलीफा चुनने के बाद खलीफा ने मुर्तदों के खिलाफ जिहाद शुरू किया। और अल्लाह कुरान में अल्लाह जानता है, अल्लाह खुद जानता है कि खलीफा चुना जाएगा अबू बकर को, अबू बकर जिहाद करेंगे।
रदी अल्लाह तआला अन्हु, जब अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु जिहाद करेंगे, अल्लाह को भी मालूम था और अल्लाह ने कुरान में पहले से डिक्लेयर कर दिया कि मुर्तदों के खिलाफ जो जिहाद करेंगे उनसे मैं मोहब्बत करूंगा और मुझसे वो मोहब्बत करेंगे। अल्लाह पहले से ऐलान कर दिया। और बाद में जिहाद किसने किया? हजरत अबू बकर ने। आप बताइए, सबके बारे में है कि अबू बकर के बारे में है? आप ही बताइए। नहीं तो खलीफा बनने के बाद उन्होंने जिहाद शुरू किया है ना। हाँ, तो खलीफा बनने के बाद जिहाद शुरू किया तो अल्लाह ने पहले से बता रखा है कि अनकरीब मुर्तदों के खिलाफ जिहाद करेंगे, मुर्तदीन के खिलाफ जिहाद करेंगे और जो जिहाद करेंगे उनसे मैं मोहब्बत करूंगा और मुझसे वो मोहब्बत करेंगे। तो अल्लाह ने पहले से जब सर्टिफिकेट दे दिया, अब उस सर्टिफिकेट का हकदार कौन है? जो सबसे पहले काम किया वही तो हकदार है कि नहीं? सबसे पहले जो काम किया वो हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और उस काम के जो नतीजा है, उस काम का जो इनाम है, अल्लाह ताला पहले दे रखा है कि ये काम का मैं ये इनाम दे रहा हूँ। तो अल्लाह ने मोहब्बत मतलब कहा था मोहब्बत करते, तो इससे अफजलियत भी तो साबिल नहीं होती है ना कि मतलब वो अफजल हो गए। ऐसे तो अल्लाह ने तो ये भी कहा था कि भाई खैबर के मैदान में कि मैं भी, वो अल्लाह के नबी से प्यार करता है और अल्लाह के नबी उसका प्यार करता है, वो भी अल्लाह के नबी से प्यार करता है और अल्लाह से प्यार करता है। हाँ, तो कुरान पढ़िए। कुरान पहले होगा कि हदीस पहले होगा? आप जब दलील देंगे तो सबसे पहले दलील कुरान से दलील दीजिए। और हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह फरमाता है कि मैं उनसे मोहब्बत करूंगा। आप कह रहे फजीलत साबित नहीं होती। मोहब्बत करना क्या फजीलत कम है? और फजीलत में मोहब्बत की, अल्लाह खुद मोहब्बत का सनद दे रहा है। अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर, कुरान के नस्से कतई आयात, अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ, वो मुझसे मोहब्बत करते हैं। और ये फजीलत आप कह रहे हैं कि फजीलत नहीं है। सारे सहाबा में सबसे उस गिरोह के अल्लाह मोहब्बत करते हैं, उस गिरोह के, उसके अंदर अली शामिल है। खैबर में भी तमाम सहाबा थे और यहाँ पर हजरत अबू बकर और हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सारे उनके साथियों के बारे में अल्लाह फरमा रहे हैं, इस गिरोह से अल्लाह मोहब्बत करता है और वो भी अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। जो सबसे अल्लाह मोहब्बत करते हैं, और सबका अमीर कौन है? अमीर सबसे अफजल होता है। अब जो सबसे अमीर है उनको अल्लाह सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है, उनकी फजीलत सबसे ज्यादा है, और उस पूरी जमात की फजीलत है, और पूरी जमात में जो अमीर है उसको सबसे ज्यादा अल्लाह फजीलत दिया है। और दूसरी, इसी वजह से तमाम सहाबा ने हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इमाम बनाया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर के गैर मौजूदगी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर को मुसल्ले पर खड़ा किए। और अल्लाह के रसूल जब बीमार हुए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नमाज का हुक्म दिया। बुखारी शरीफ में, मुस्लिम शरीफ में, हर हदीस में यही साबित है कि हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी हयात में 17 नमाजें पढ़ाए, इमामत किए। और अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी अबू बकर के पीछे इमामत में, उनकी इमामत में नमाज अदा किए। तो इमाम से मुक्तदी अफजल नहीं होते, इमाम सबसे अफजल होते हैं। वो तो हमें मालूम है। तो फिर सारे सहाबा को आप समझ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मेरी समझ में ये आती है कि अली अफजल है। तो सारे सहाबा जो बैयत हुए हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पर, तो सहाबा के हर सहाबी आदिल है। अहले सुन्नत का ये अकीदा है कि हर सहाबी आदिल है। आदिल का मतलब इंसाफ करने वाले। इंसाफ का तकाजा ये है, जो अफजल है उसको अफजल की कुर्सी पर बिठाए, अफजलियत की कुर्सी पे बिठाए। ये इंसाफ का तकाजा है। बड़े को बड़ा कुर्सी पे बिठाए, छोटे को छोटे कुर्सी पर बिठाए, ये इंसाफ का तकाजा है। तो हजरत सहाबा इकराम ने सब ने मिलकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खिलाफत दिया। हर सहाबी को यही समझ में आई कि नबी ने अबू बकर को फजीलत ज्यादा दी, यही समझ कर तो बिठाया है। तो हर सहाबी लेकिन कुछ गिरोह में कुछ सहाबी ये नहीं चाहते थे ना, ये भी नहीं चाहते थे ना। क्या कुछ नहीं चाहते गिरोह थे? में कुछ सहाबी जैसे हजरत ज़ैद बिन अरकम नहीं चाहते थे, हजरत अबू ज़र गफ़ारी नहीं चाहते थे,
حضرت سلمان فارسی نہیں چاہتے تھے، یہ لوگ نہیں چاہتے تھے نا. کون بولے نہیں ویسے چاہتے بھی تھے؟ یہ لوگ کہتے تھے کہ امام علی کی غیر موجودگی میں سقیفہ کیوں ہو. بخاری میں بھی ہے، ہم کو حدیث نمبر نہیں پتا، لیکن بخاری ہی میں ہے کہ امام علی نے پہلے بیعت نہیں کی تھی، اور امام علی کے الفاظ بھی ہیں کہ آپ نے میری غیر موجودگی میں کیا اور ہمارا جو حق ہے وہ ادا نہیں کیا. معاذ اللہ، استغفر اللہ. کون سی کتاب میں ہے؟ نہیں بخاری میں ہے. ہم آپ کو بخاری صرف بخاری بولنے سے ہو جائے گا؟ بخاری میں تو کہیں بھی یہ لفظ نہیں ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازہ تجہیز و تکفین کس کی ذمہ داری مصروف تھے نا؟ مصروف تھے. آپ بتائیے تجہیز و تکفین کون کرتا ہے؟ آپ کے گھر میں کوئی مر جائے تو آپ کے گھر والے کریں گے یا دوسرے لوگ کریں گے؟ گھر ہی والے کریں گے. لیکن تو علی گھر کے افراد تھے، علی کی ذمہ داری وہ تھی. اور سارے مسلمان ادھر ادھر بہک نہ جائے، ادھر ادھر مسلمان پھر انتشار کا شکار نہ ہو جائے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام مسلمانوں کو ایک جٹ رکھا. اور سارے مسلمان پہلے ہر انسان کو یہ جب کوئی نیا مسئلہ آتا ہے تو ہر انسان ایک جٹ ہونے میں، اس مسئلے میں اتفاق کرنے میں ٹائم لگتا ہے. جو دور تھے ادھر ادھر تھے ان کی سوچ الگ ہو سکتی ہے دو چار کی، لیکن بعد میں تمام صحابی متفق ہوئے. تمام صحابی جب متفق ہوئے، دو چار اگر اختلاف کیے تھے، بعد میں سب نے اتفاق کر لیا، اختلاف نہیں رہا. ایک صحابی کو بھی حضرت ابوبکر سے اختلاف بعد میں نہیں رہا، اجماع ہو گیا. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر پر بھی سارے صحابہ کا اجماع ہو گیا. ابوبکر و عمر کی افضلیت پر کسی صحابی کو شک نہیں رہا. دو چار کو پہلے پتہ نہیں تھا کہ کون خلیفہ ہوں گے، پتہ ہی نہیں تھا نا. وہ اپنی سوچ کے مطابق سوچ رہے تھے کہ علی خلیفہ ہوں گے، علی گھر والے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت اطہار ہے، داماد ہے، تو اس لیے وہ خلیفہ ہوں گے، ان کی سوچ تھی. اب جب مسئلہ کوئی فائنل سامنے رزلٹ نہیں آیا تھا تو ان کی سوچ الگ الگ ہو سکتی تھی. لیکن جب فائنل رزلٹ آ گیا، سارے صحابہ ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئے، تو وہ لوگ پھر بغاوت نہیں کیے. ان لوگوں نے بھی پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کیے، پھر ابوبکر کی ہر جگہ وفاداری نبھائی. تو اب اگر کوئی بے وفائی کر رہا ہے، کوئی غداری کر رہا ہے، وہ اسلام سے غداری کر رہا ہے، وہ اسلام کا غدار ہے. اسی لیے شیعوں نے ایسی غداری کی، سب سے پہلے صحابہ سے غداری کرنا شروع کیا، بعد میں قرآن سے بھی غداری کیا. اس لیے شیعہ میں کوئی حافظ نہیں ہے. پورے چیلنج سے کہتا ہوں، شیعہ مسلک میں پوری دنیا میں ایک بھی حافظ نہیں ہے، کیونکہ وہ قرآن کو صحیح نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں یہ قرآن بدلا ہوا ہے. شیعہ میں 38 فرقے ہیں، 38 فرقے ہیں، ہر فرقے کا عقیدہ الگ ہے. شیعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبیوں سے بھی افضل مانتے ہیں. بتاؤ یہ کہاں کا؟ وہ تو ہاں معلوم ہے، انبیاء سارے انبیاء سے افضل مانتے ہیں، بس رسول اللہ کو چھوڑ کر. تو پھر آپ نبیوں سے حضرت علی کو افضل مانتے ہیں؟ نہیں، ہم تو کہتے ہیں بعد جو ہمارے نبی ہیں پھر وہ انبیاء کے بعد بھی، یعنی دوسرے نبیوں سے حضرت علی افضل ہے. دوسرے نبیوں سے نہیں، وہ انبیاء کے بعد بھی جو ہمارے نبی سے پہلے آ چکے ہیں، لیکن ہمارے نبی سے افضل نہیں ہے، لیکن ان انبیاءوں کے بعد افضل ہے. ان انبیاءوں کے بعد کی انبیاء سے افضل ہے؟ نہیں، انبیاء کے بعد مطلب کہ انبیاء کے بعد آپ کہہ رہے ہیں، لیکن شیعہ علماء پر آپ کو بھروسہ ہے، بتا رہے ہیں شیعہ علماء تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی سے بھی افضل مانتے ہیں. نہیں، نبی سے تو افضل نہیں ہے. نبی سے بھی افضل مانتے ہیں، ہمارے نبی سے بھی افضل مانتے ہیں. وہ تو ہاں، وہ ہمیں معلوم ہے، نصیری فرقے کے مانتے ہیں کچھ، باقی فرقے والے بھی. باقی ایک میں اس زمانے میں آپ جس فرقے کو، ہمارے نبی سے نہیں مانتے. ہمارے نبی سے بھی، میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اختلاف ہم نے پوچھا تھا، لیکن انہوں نے کہا نہیں، ہم اپنے نبی سے نہیں، ہم جو ہمارے نبی کے سے پہلے آئے تھے، جو ہمارے نبی سے پہلے آئے تھے نبی، ان سے افضل وہ مانتے ہیں. نہیں مانے گا، یہ غلط ہے. آپ کہہ رہے ہو نبیوں سے افضل مانتے ہیں، آپ کے دوسرے علماء ہمارے نبی سے نہیں. آپ کہہ رہے ہمارے نبی سے، ہمارے نبی سے نہیں. ہم نے پوچھا تھا، ہم نے کہا ہمارے نبی سے نہیں، کہیں نہیں، ہمارے نبی سے نہیں.
ہمارے نبی سے جو اور پہلے نبی آئے تھے، مطلب جو سارے نبی اور انبیاء تھے ان سے افضل مانتے ہیں۔ ہم نے کہا یہ بات غلط ہے آپ کی، وہ ان سے افضل نہیں ہو سکتے ہیں۔ اچھا، میں اگر آپ کے اس وقت کے شیعوں کے منہ سے سنا دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی حضرت علی افضل ہے، میں آپ کو آڈیو بھیج دیتا ہوں، سن لیجئے۔ اس وقت کے مولوی خود کہہ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی علی افضل ہے۔ یہ اس وقت کے شیعہ مولوی کا کہنا ہے۔ آپ جو آپ کے سامنے بولتے ہیں نا، صرف آپ کو چکما دینے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں، وہ اصل بات آپ سے چھپاتے ہیں۔ اور شیعہ کا مذہب ہی جھوٹ پر مبنی ہے۔ وہ ہر بات کو چھپا کر جو عوام کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے پہلے ساری باتیں چھپاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ زہر ڈالتا ہے اپنے اندر۔ تو آپ کے اندر زہر ڈالنا ان لوگوں نے شروع کیا، آپ ابھی زہریلا بنتے جا رہے ہو۔ خبردار میرے بھائی، ایمان بچاؤ، اپنے ایمان بچاؤ۔ یہ آئرے گہرے کے پاس جا کر ان کی باتیں سن کر اپنا ایمان برباد مت کرو میرے بھائی۔ آپ بہت بربادی کے راستے پہ جا رہے ہو۔ آپ نے علماء پر بھروسہ کرنے کے بجائے آپ دوسرے پر بھروسہ کر رہے ہو، ان شیطانوں پر بھروسہ کر رہے ہو جن کا کوئی ایک راستہ نہیں ہے، جن کا کوئی ایک فارمولا نہیں ہے۔ وہ ہزاروں طرح کی بات کریں گے، آپ کو کبھی علی کی افضلیت پر الجھائیں گے، کبھی انبیاء اکرام سے زیادہ فضیلت دیں گے، کبھی قرآن کا انکار کریں گے، کبھی خلافت پر آپ کو الجھائیں گے، صرف الجھن پہ ڈالیں گے آپ کو، کبھی کنفرم بات آپ کو نہیں۔ جیسے اہل سنت میں کنفرم ہے، ہر بات کنفرم ہے۔ آپ ایک ایک کنفرم بات ہم بتا رہے ہیں۔ دیکھو، سارے صحابہ جو ہم سے زیادہ دین و اسلام کو جانتے تھے، اسلام کو انہوں نے بچا کر اپنی ساری زندگی قربان کر دیا، اپنی گھر بار چھوڑا، ساری زندگی دین و اسلام کے لیے کافروں سے لڑے۔ ان صحابہ اکرام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے رکھتے ہوئے، دیکھتے ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کیا اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل مانا، ان کے پیچھے نماز پڑھی، نبی نے مصلی پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا۔ اس سے بڑھ کر اور صاف کون سی بات ہو سکتی ہے بتاؤ؟ نبی نے امام بنانا ہوا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنایا۔ نبی کو معلوم نہیں تھا، یہ شیعہ رافضی کو معلوم ہے۔ سب کچھ بنایا معلوم ہے، لیکن نبی نے کہا نہیں نا کہ یہ افضل ہے۔ بنانا اور کہنا، یعنی زبان سے کہنے کے بجائے عمل کیا تو عمل آپ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ اب نبی نے کہا نہیں تو آپ کیسے مان رہے ہو؟ ایسے تو زبان سے امام علی کے بارے میں بہت سی حدیثیں بولے انہوں نے۔ زبان سے بولے نہیں کہ علی افضل ہے، یہ لفظ بولے ہیں؟ نہیں بولے، لفظ نہیں بولے، لیکن افضل ایسے ہوتا ہے، امام افضل ہوتا ہے۔ جگہ پہ بولے ہیں نا کہ وہ دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ نبی بتانا کیا چاہ رہے ہیں، وہ دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ بولی ہے، نبی نے کہیں ایسی بات بولی تو اس سے پتہ تو چلتا ہے نا کہ یہ افضل ہے۔ کیا پتہ چلتا ہے؟ نبی کی کون سی بات سے پتہ چلا آپ کو؟ سارے صحابہ کو پتہ نہیں چلا۔ کئی اہل سنت کا امام کا بھی یہی ماننا تھا، اور اہل سنت کے امام فرماتے ہیں کئی اس سمے کے صحابی کا بھی ماننا تھا کہ امام علی افضل ہے۔ اور ایک اہل سنت کے تو امام یہ بھی کہتے ہیں کہ سب کو پتہ ہے افضل ہے، لیکن بیان کوئی نہیں کرتا نا۔ بیان کوئی نہیں کرتا تو بیان کوئی نہیں کرا تو آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ نبی نے بیان بھی نہیں کیا اور نبی کی بات سے آپ کو پتہ چلا۔ نبی کے سامنے صحابہ اکرام تھے، صحابہ کو پتہ نہیں چلا، آپ کو پتہ چل گیا؟ نہیں، ایسے بہت سے صحابی ہیں جن کو امام علی کی افضلیت پہ کوئی شک نہیں تھا، بہت صحابی تھے جن کو امام علی کی افضلیت پہ، اور ہم ان صحابہ کا نام آپ کو ڈھونڈ کر دکھا دیں گے۔ ڈھونڈ کر آپ کہاں دکھاؤ گے؟ آپ کے بڑے سے بڑا مولوی، جو آپ کے بڑے مولوی آپ جس کو سمجھتے ہو اس کو میرے سے بات کراؤ، وہ بھی نہیں دکھا سکتے۔ ابھی آپ سے اور میں زیادہ بحث میں نہیں کر سکتا۔ ہم ہی آپ کو بھیج دیں گے نا سب۔ نہیں، آپ اپنے عالم سے بات کرو، کون سے عالم آپ کا ہے؟ وہ عالم کو تو میں عالم نہیں کہوں گا، وہ تو چور ہے، اس سے میں بات کروں گا، کیونکہ وہ ایمان کا لٹیرا ہے۔ وہ آپ کو دلیل نہیں دے رہا ہے، آپ کو صرف بہکا رہا ہے۔ دلیل ہم نے خود لیا ہے نا، ہم نے خود لیا ہے نا۔ آپ ایک افضلیت کی دلیل صاف بیان کرو جس میں حضور نے صاف کر کے بتا دیا ہو کہ حضرت علی افضل ہے۔ اور میں بتا رہا ہوں کہ امام، سنو، یہ نبی نے دونوں کو نہیں کہا کہ یہ بھی افضل ہے یہ بھی افضل ہے، زبان سے نہیں کہا، لیکن نبی نے کئی ایسی وہ رکھ دی ہے نا کہ پتہ چل جاتا ہے اس سے۔ کون سے؟ آپ یہ سنیے،
10 लोग, हाँ। आप 10 लोग खड़े हैं, आपको अभी इमाम नमाज पढ़ना है, जमात के साथ नमाज पढ़ना है, तो 10 में से आप किसको इमाम बनाएंगे? जो देखिए इमाम तो बना सकते कि भाई जो ज्यादा इल्म रखता हो, ज्यादा इल्म रखता हो, तकवा परहेजगार हो, हाँ। हर एतबार से तो ज्यादा, जिनकी तो हजरत अली से ज्यादा में इल्म, बेशक हजरत अली से ज्यादा इल्म तो नहीं रखते थे हजरत अबू बकर, ये आप भी जानते होंगे। तो फिर नहीं, आप जब 10 लोगों में जो ज्यादा हाँ। इल्म रखते हैं उनको इमाम बनाते हैं, जब हाँ। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम बनाया, तो क्या हाँ। सोच के, अल्लाह के नबी क्या सोच के अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इमाम बनाया? आप कह रहे ना ज्यादा इल्म नहीं रखते थे, इससे नबी ने अपने गैर मौजूदगी में, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमार हुए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाने के लिए जा नहीं पाए, तो किसको हाँ। इमाम बनाया? किस लिहाज से वो इमाम तो बनाया? अबू बकर इस को ही इमाम बनाया, बनाने से सबको क्या मालूम पता है। चलता है, आप इसको साफ बता दीजिए। एक इमाम बनाने से ये पता चलता है, क्या पता नबी ये तो जानते थे कि मतलब कि कौन ज्यादा इल्म रखता है। नबी ये शायद देखना चाहते हो कि नमाज कैसे पढ़ाया जा सकता, नमाज कैसे पढ़ाया जाता है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। आप बताइए, नबी क्योंकि सल्लल्लाहु अलैहि देखिए वसल्लम ने खुद हुक्म कई दिया, सहाबी के पीछे कई ने नमाज पढ़ा, नबी ने लेकिन खुद जब हुक्म दिया, इमाम नबी अली ने के पीछे नमाज पढ़ा तो एक सहाबी फरमाते हैं कि एक सहाबी बहुत बड़े जहीलो कदर सहाबी हैं, उनका नाम हमें याद नहीं आ रहा, उन्होंने फरमाया कि आज अली ने वैसी नमाज पढ़ाई है जैसे रसूल खुदा के पीछे हम पढ़ा करते थे। लेकिन उनके पीछे तो कभी पढ़ के, किसी सहाबी के पीछे पढ़ के कभी नहीं कहा कोई साहबा ने कि आज हमें वैसी नमाज पढ़ाई है इन्होंने कि हमने जैसे नबी के पीछे पढ़ी थी। अच्छा, तो हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जैसी नमाज नबी वो पढ़ाए थे, सुनो, हाँ नबी ने पढ़ा जरूर दी होगी, नबी ने इसलिए दिया, देकर अगर सही नमाज नमाज नहीं पढ़ाए थे, नबी के जैसा नमाज नहीं सही पढ़ाए ना, हम थे, ये नहीं कह रहे सही नमाज नहीं, नबी नमाज सही पढ़ाया होगा, हमें भी तो मालूम है, सही पढ़ाया लेकिन और नबी ने इमाम बनाया। और मतलब नबी ने, और अच्छी बात है ना, नबी ने नमाज पढ़ाने का मौका दिया, नबी ने इसलिए दिया कि इनके काम आती रहे ना। क्या तो पता नबी, ये सहाबा है, ये अब हुक्म दिया, मतलब कि नबी जानते थे ना कि हमारे नबी कई हदीस भी रखते थे कि कोई गर्ज नहीं कि हमारे बाद तुम बदल जाओ, कोई वो नहीं है ना। सहाबा से भी फरमाते थे ना कि कोई वो नहीं है कि हमारे बाद तुम बदल जाओ, हमारे जाने के बाद तुम बदल ना जाओ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक गांव से कुछ लोग आए थे, वो आकर इस्लाम कबूल किए और अपने इलाके में वापस जाने लगे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि अपने इलाके में जाकर नमाज कायम करो। तो उन सहाबा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, हम में से इमाम कौन बनेगा? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको कुरान ज्यादा याद हो, जिसको कुरान का इल्म ज्यादा हो, वो तुम्हारा इमाम बनेगा। नबी ने एक उसूल दिया, एक रूल्स बना दिया, और नबी जो रूल्स देते, नबी का ये तरीका है, जो रूल्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाते हैं उस रूल्स को खुद फॉलो करते हैं। और दुनिया के हर जगह यही, हर इंसान के फितरत का यही तकाजा है कि आदमी लीडर उसी को बनाता है जिसके पास इल्म ज्यादा हो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के लिए वो रूल्स जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया, तो वो सहाबा इकराम के लिए वो रूल्स नहीं अपनाया। माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, आपने मन घड़त बातें कर रहे हैं, और जो नबी का उसूल है उस उसूल को अपने मन घड़त बातों से तोड़ रहे हैं। माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, आप अपने मन से बात कर रहे हैं और नबी का उसूल को आप तोड़ रहे हैं। नहीं, नबी के उसूल को हमने नहीं तोड़ा। नबी उसूल बनाए हैं कि इमाम बनेगा, इमाम वो बनेगा जिसके अंदर ज्यादा कुरान का इल्म हो, जिसके अंदर कुरान का ज्यादा इल्म हो। कुरान में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के एहसान सबसे ज्यादा, अरहम उम्मती बि उम्मती अबू बकर, के उम्मत पर सबसे ज्यादा मेहरबान, सबसे ज्यादा गमखार हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सबसे ज्यादा, जो लफ्ज है कहीं और के लिए नहीं। अलग अलग फजीलत बहुत सारे सहाबा के लिए है, लेकिन जहां पे लफ्ज सबसे ज्यादा है, और जहां गारे हिरा, गारे सोर में जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन हिजरत के वक्त अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ में रुके, जब अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घबराए, तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाया, इन्नल्लाह मअना,
किस के साथ है अल्लाह? ये दोनों के साथ है। दोनों के साथ कौन? हजरत अबू बकर और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ तीन हस्तियों का जिक्र है। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, ये आयत में तीन हस्तियों का जिक्र है, चौथे का नहीं, तीन का है। एक अल्लाह है, एक रसूल है, एक अबू बकर है। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह के बाद कौन बड़ा है? रसूल सबसे बड़े हैं, रसूल के बाद कौन बड़े हैं? हजरत अबू बकर सबसे बड़े हैं। इतना साफ साफ कुरान की आयत में यहाँ पर चौथा कोई नहीं, कोई और शामिल नहीं, सिर्फ तीन शामिल है। तीन में से तीसरा कौन है? अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तीसरा यहाँ और कोई नहीं है, सिर्फ अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उसके बाद भी आपको अगर दिख नहीं रहा है तो आपका आंख देना, अल्लाह ने आपको आंख दिया है, लेकिन आप आंख रहते हुए भी आप अंधे हो, क्योंकि आपको दिखाई नहीं दे रहा है अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला की अफजलियत। आपसे ज्यादा अंधा और कोई नहीं हो सकता। इसलिए अबू जहल को भी अल्लाह ने अंधा कहा। क्यों कहा? वो आंख से मक्का शहर की गली गली देखता था, लेकिन नबी की फजीलत उसने नहीं देखा, नबी की शान उसने नहीं देखा। तभी तो अल्लाह ने फरमाया सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिउन, ये वो अंधे हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं। सिर्फ आंख, जाहिरी आंख रखने से कोई आंख वाला नहीं होता, जाहिरी आंख होते हुए भी इंसान अंधा होता है। आप बताइए, जहां सारे सहाबा इमाम बनाए और इमाम अफजल होता है, लेकिन आपको पता नहीं कौन से राबजी शैतान ने आपको कहा